نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من أرقت ومن لم تعرف وكما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم کہنے کی اہمیت. السلام علیکم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے؟ ای الاسلام خیر, کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مساکین کو کھانا کھلائیں اور ہر اس شخص کو سلام کہیں جس کو آپ جانتے ہیں اور جس کو نہیں جانتے. ہمارا معمول یہ ہے کہ جس کو ہم جان پہچان ہے ہماری, اس سے تو ہم اچھا دعا سلام کریں گے, بڑا اخلاق سے پیش آئیں گے. اور جس کے ساتھ ہمارا کوئی جان پہچان نہیں ہوتی, جس کے ساتھ کوئی رابطہ کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ بھی خاموشی سے گزر جاتا ہے اور ہم بھی خاموشی سے گزر جاتے ہیں. اور اس میں ہم میں سے شاید ہی کوئی شخص بچا ہوا ہو, ہم سب کے سب اسی میں ملوث ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان من اشراط الساعہ, کہ قیامت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ التسلیم علی المعرفہ, کہ سلام صرف جان پہچان والے لوگوں تک محدود ہو جائے گا. اور یہ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے, میں بھی شاید اس کے اندر ملوث ہوں, آپ سب بھی الا من رحم ربی. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے, اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو اگر توفیق دے رکھی ہے, اللہ سب کو یہ توفیق دے, تو ہمارا یہ سلام صرف جان پہچان والوں تک محدود ہو گیا. تو آپ علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے, تو آپ نے کہا ہر ایک شخص کو سلام کیا, جس کو آپ جانتے ہیں, جس کو آپ نہیں پہچانتے. اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چیزوں کا حکم دیا. باعادۃ المریض, مریض کی اعادت کرنا, و اتباع الجنائز, جنائز کا پڑھنا, جنائز کے پیچھے جانا, و تشمیت العاطس, اور کوئی چھینک مارتا ہے الحمدللہ کہتا ہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا, اس کا جواب دینا, اور ونصر الضعیف, بیچارہ کوئی کمزور ہے تو اس کی مدد کرنا, وعون المظلوم, مظلوم کی مدد کرنا, وافشاء السلام, السلام علیکم کو عام کرنا, وابرار المقسم, اور اگر آپ پہ کوئی قسم اٹھا دیتا ہے کہ بھائی آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے, میں قسم اٹھاتا ہوں, تو اس کی قسم کو پورا کرنا, اس کی قسم کا بھرم رکھنا. یہ 9 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی. آپ علیہ السلام بیماروں کی تیمارداری صرف صحابہ تک کی محدود نہ تھی. یہودی بچہ بھی بیمار ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام اس کے گھر بھی تشریف لے جاتے ہیں اور تیمارداری کرتے ہیں. تو یہ ہمارے اندر بہت بڑی نقائص اور خامیوں میں سے ایک بہت بڑی خامی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم تیمارداری بھی وہاں تک کی محدود کرتے ہیں جہاں تک ہمارا کوئی جان پہچان ہے, اور جہاں پہ کوئی جان پہچان نہیں ہوتی, ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے, تو شاید ہی ہم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گھر سے نکلیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کی تیمارداری کرتا ہے, صبح کے وقت کرتا ہے, تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, اور اگر شام کو کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اور جب آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث جو ہے مسلم کی, اس میں یہ فرمایا کہ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا, جنت کے اندر اس وقت تک داخلہ نہیں جب تک ایمان نہیں ہے. ایمان ہوگا تو جنت میں داخلہ ہوگا. اور ایمان کب آئے گا؟ جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرنے لگ جاؤ. جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرنے لگ جاؤ گے, اس وقت تک ایمان بھی نہیں آئے گا. اور محبت کے جو ایک طریقہ کار ہیں یا جن چیزوں سے ہو سکتی ہے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہو تو پاؤں کے ساتھ پاؤں, ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا لیا کرو, نہیں ایسا کرو گے تو لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ, اللہ تمہارے دلوں کے اندر دوریاں ڈال دے گا, تمہارے چہروں میں دوریاں ڈال دے گا. ہم شاید ہمارے بھائی کس کو یہ سنت پہ عمل کرتا ہو, اور سنت پہ ہم عمل اس صورت میں کریں گے جب میرے دل میں اور آپ کے دل میں سنت کی محبت ہوگی, سنت کی اہمیت ہوگی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہوا ہے. جب میرے اور آپ کے دل کے اندر اس کی عظمت, اس کی اہمیت اور اس کی قدر ہوگی, تو پھر میں سنت کو بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے کروں گا. تو یہ
جو ہمارے دلوں کے اندر دوریاں ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا برداشت نہیں کرتے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2 قدم 4 قدم دور کھڑے ہوں. واللہ عالم بالصواب. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آپ جگہ چھوڑتے ہیں اس میں شیطان بھیڑ کے بچوں کی صورت میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر تمہارے نماز کے اندر دلوں کے اندر مختلف خیالات پیدا کرتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ شیطانوں کو جگہ پہ بدی ہوتی ہے. اس لیے اس سنت کو بھی ہم اجاگر کریں اور اس سنت پہ عمل پیرا ہوں کہ ہم اپنے بھائی آپس میں مل کے کھڑے ہوں. اس لیے تو وہ شاعر کہتا ہے, علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کہ جب ہم مل کے کھڑے ہوں, جب یہ فرق آ جائے گا کہ تو ادھر کھڑا ہو میں ادھر کھڑا ہوں میں ادھر کھڑا ہوں, تو گویا یہ تو ہم پھر وہی تمیز رکھ رہے ہیں کہ نہیں تو کپڑے گندے پہن کے کھڑا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, میرا معیار اونچا ہے, میرا سٹیٹس اوپر ہے. نہیں, یہ چیزیں تبھی ختم ہوں گی کہ جب ہم بالکل ایک صف کے اندر کھڑے ہو جائیں گے. آپ علیہ السلام نے کہا تھا تراسو واعتدل, ایسے کھڑے ہو جائے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہوتی ہے, ایسے مل کے کھڑے ہو جائیں اور برابر ہو جاؤ. تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم, ایسی چیز تو میں نہ بتلاؤں کہ جب تم یہ کرو گے تو آپس میں محبت کرنا شروع کر دو. اور وہ کیا ہے؟ السلام علیکم کو عام کا ہر وقت آتے جاتے, گھر میں داخل ہوتے ہوئے, گھر سے نکلتے ہوئے, گھر میں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے, کمرے سے نکلتے ہوئے. صحابہ کہتے ہیں راستے میں کو چلتے چلتے پتھر بھی آ جاتا, ہم یوں پتھر سے آگے آتے پھر ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ رہے ہوتے. اور آپ علیہ السلام آتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی گھر میں اپنے گھر میں السلام علیکم کہہ کر داخل ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے, ان کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان پہ عمل کرانے کی توفیق نصیب فرمائے.